अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर विज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पोलैंड वर्क परमिट के बारे में। जैसा कि बहुत सारे लोगों को मालूम है कि पोलैंड का वर्क परमिट जिसको मिल जाता है या कोई ले लेता है तो अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा मसला होता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल है इसकी अपॉइंटमेंट मिलना। बाकी मिडिल ईस्ट के अंदर मिलती है, वो भी काफ़ी अरसे के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। इंडिया के अंदर भी न्यू दिल्ली में इसकी एम्बेसी है और वहाँ पे भी यही होता है, वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना होती है या आप ख़ुद भी जो है वो करते हैं तो बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ होती है वो उस वीज़े को रिजेक्ट किया जाता है। पोलैंड के वर्क परमिट को रिजेक्ट किया जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज हम बात करेंगे 2026 के अंदर जो वर्क परमिट हैं उनको आपने किस तरीके से लेना है। अगर आपको बहुत सारे जिस तरह पहले लोग लेते हैं पोलैंड का वर्क वीज़ा, तो ले के तो उसके बाद पैसा जो है आप लगाते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर, वीज़ा फ़ीस के ऊपर, सब के ऊपर, और वीज़ा रिजेक्ट होता है। मेरे देखने वालों को जो मुझे पुराना देखते हैं उनको मालूम है कि मैं हमेशा जब भी किसी वर्क वीज़े की या किसी विज़िट वीज़े की इंफॉर्मेशन देता हूँ तो वो ऑथेंटिक देता हूँ। ख़ास तौर पे पोलैंड, चेक रिपब्लिक, इन कंट्रियों की जो मैं इंफॉर्मेशन वीज़ों की देता हूँ जो कि वर्क परमिट होते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक उसकी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मैं आप तक पहुंचाता हूं। वो क्यों पहुंचाता हूं, क्यों देता हूं कि आपको कोई लॉस ना हो, आपको नुकसान ना हो। बहुत सारी वीडियो के अंदर बता भी चुका हूं पोलैंड के बारे में, तो लोग फिर भी जो हैं वो वीडियो को देखकर भी जो है पोलैंड का वीज़ा लेते हैं, लेकिन उसके जब वो सब कुछ खो बैठते हैं, नुकसान उठा बैठते हैं, तो फिर आगे कमेंट करते हैं जी आपकी बात सही निकली। तो इसी तरह अब जो आपने इस साल में 2026 में यानी कि 2026 के अंदर अगर वर्क परमिट पोलैंड का लेना है तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। चाहे आप मिडिल ईस्ट में कहीं भी, सऊदी अरेबिया में हैं, ओमान, कतर, दुबई, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, क्योंकि दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है इन चीज़ों का और बहुत सारा पैसा जो है बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। आपको मालूम है कि जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर काम करके तो पैसा हर जगह पे जहाँ पे भी आप मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं और वो पैसा आपका ज़ाया होता है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर जो आपको तकलीफ़ होती है वो और किसी को नहीं होती। लेने वाले ने तो ले लेना होता है, उसको तो तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि वो आपको जो सपने दिखाता है, ख्वाब सुहाने दिखाता है, वो इसीलिए दिखाता है कि आप उसको अपनी पॉकेट से निकाल कर पैसा जो है दें। तो खैर बहरहाल चलते हैं हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ कि इस साल अगर आपने वीज़ा लेना है तो आपने क्या कुछ लेना है। सबसे पहली तो बात यह है कि किसी भी कंट्री में, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या वो मिडिल ईस्ट कंट्री हो, तो एक बग़ैर वर्क परमिट के, बग़ैर एक इजाज़तनामे के काम करना जो है वो है ही इलीगल, जिससे आपको नुकसान पहुंचता है, आपकी कंट्री को नुकसान पहुंचता है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो आपको तकलीफ़ दे या आपकी कंट्री को तकलीफ़ दे। ज़ाहिर सी बात है अगर आपको तकलीफ़ होती है तो फिर आपके पीछे जो आपके पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। तो हम बात अब करते हैं जी कि अगर आप फिर से अगर पोलैंड का ही आपने वर्क परमिट लेना है तो आपने क्या क्या, किन किन चीज़ों का आपने जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा जी, पोलैंड का वीज़े के लिए आपको सबसे पहले जो है एक वैलिड जॉब ऑफ़र आपके पास होनी चाहिए। वैलिड हो यानी कि वो पहले की तरह नहीं, जो पहले हो गया उसको अब छोड़ दें। अब उनके लिए भी यही चीज़ है, जिन लोगों ने अपना पैसा ज़ाया किया और जो अब नए हैं लोग पोलैंड में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफ़र होनी चाहिए और उसके बाद जनाब आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको वो जॉब ऑफ़र देनी है,
وہ پولینڈ کے اندر رجسٹرڈ ہو. یہ بھی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ کیسے دیکھنی ہے آپ نے، کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے پاس جاب آفر آئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا فیک ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہی یہ ویڈیو میں پھر بنا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. تو وہ امپلائر جو ہے آپ کا رجسٹرڈ ہونا چاہیے اور آپ کے اوپر کوئی کرمنل کیس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ویزا آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی چیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا. امپلائر نے آپ کے لیے ورک پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے بذات خود. جو کمپنی ہوتی ہے وہ خود اپلائی کرتی ہے آپ کے لیے، آپ کے نام سے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے اور آپ کے پاسپورٹ نمبر سے. ایسے نہیں ہے کہ میرے پاس بھی ورک پرمٹ ہے لے لیں، کیونکہ اس طرح ہی لوگ کرتے ہیں اور آپ لوگ ان کے جھانسے میں آتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں آپ پولینڈ کا ورک پرمٹ دے دیں یا فلاں کنٹری کا ہمیں ورک پرمٹ دے دیں. تو جناب ورک پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے اور کون کرتا ہے؟ امپلائر کرتا ہے جو اس کمپنی کا ہے. وہ اپنی ڈیمانڈ بتاتا ہے لیبر آفس کو جا کے کہ جی مجھے بندے چاہیے، لوگ چاہیے جو کہ باہر سے ہوں، جو کہ فلاں کنٹری سے. تو میں وہاں پہ یہ اپنی ایک وہ اپلیکیشن دیتا ہے. جب وہ پروول ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ لیٹر جو ہے لیبر آفس کی طرف سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو کمپلیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاب آفر لیٹر ہے. وہ ہوتا ہے اصل میں جاب آفر لیٹر. اچھا جی، جو کمپنی کی طرف سے آپ کو ڈاکومنٹس آتے ہیں یا ملتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کون کون سے وہ پیپرز ہوتے ہیں اور آپ کو کون کون سا پیپر چاہیے ہوتا ہے اس ویزے کو سٹیمپ کروانے کے لیے. تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے امپلائر کی. امپلائر جو ہے وہ آپ کو کیا چیزیں مہیا کرتا ہے ساتھ میں، اگر وہ اوریجنل چیز ہے. تو ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل اوریجنل کی کر رہے ہیں کہ اوریجنل جو ہوگا وہ کس طریقے کا ہوگا. سب سے پہلے تو وہ آپ کو دے گا اپنی کمپنی کی رجسٹریشن، جو کہ پولینڈ کے اندر ہوئی ہوگی. اس کی کمپنی کی رجسٹریشن ہوگی. نمبر 1 پہ وہ دے گا. نمبر جو اوریجنل جاب کانٹریکٹ آپ کو دے گا، وہ بالکل کانٹریکٹ بنا کے آپ کو دے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو چیز دے گا اوریجنل سیلری، جو کہ لاء کے مطابق، پولینڈ لاء کے مطابق جو سیلری ہے وہ اس کا پروف آپ کو وہ دے گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ لکھ کر دے گا اور ساتھ میں وہ آپ کو پروف دے گا، ایک ایگریمنٹ ساتھ میں بنا کے دے گا اکاموڈیشن کا. اگر تو اس نے اپنے ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی میں اکاموڈیشن بھی دوں گا، تو پھر وہ آپ کو ایک ایکسٹرا سے جو ہے وہ اکاموڈیشن کا بھی پروف دے گا. تو یہ تو ملے گا آپ کو کمپنی کی طرف سے. یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی نام لی ہیں یہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، آپ ویڈیو کو سیو بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واقع میں ہی یہ ورک پرمٹ اوریجنل ہے، یہ جاب آفر جو ہے یہ آپ کو اوریجنل دی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی اسکیم نہیں ہو رہا. تو پھر آپ جو ہیں مطمئن ہوں گے. اچھا جی، اب آپ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے جمع کرانی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا پاسورڈ ہے. کم سے کم 1 سال آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے. سی وی آپ کی جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ میں اٹیچ کرنی ہے. جب آپ اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ خود سے اپلائی کرتے ہیں پولینڈ کے اندر کسی کمپنی کو، تو تب بھی آپ سی وی دیتے ہیں. وہی سی وی جو ہے آپ نے ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ بھی لگانی ہوتی ہے. سی وی ہو گئی. ایکسپیرینس، جتنے بھی لیٹر ہیں آپ کے پاس، جو بھی آپ کا سکل ہے اس کے جو بھی ایکسپیرینس آپ کا ہے جو وہ آپ نے پیپر جو ہے وہ بھی ساتھ میں اٹیچ کرنے ہیں. اور آپ کے ایجوکیشنل جتنے بھی سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ میں اٹیچ کرنے ہیں. یہ اس صورت میں ہے آپ کے سکل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کون سا سکل ہے، کیسا سکل ہے، کیا اس کے لیے آپ نے کوئی ایجوکیشن جو ہے وہ لی ہوئی ہے یا نہیں لی ہوئی. ایک تو بلو کالر جاب ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو یہ ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ ساتھ نہیں لگانے پڑتے، کیونکہ وہ بلو کالر جاب ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھی جاب ہے، وائٹ کالر جاب ہے، تو پھر 100% سی بات ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ہوگی، تبھی آپ اس سکل میں آئے ہیں. ادروائز بغیر ایجوکیشن کے آپ اس سکل میں نہیں آ سکتے. تو لہٰذا آپ کو وہ ایجوکیشنل جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں
وہ آپ نے ساتھ لگانے ہوتے ہیں. ایک پولیس کی طرف سے جو کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ نے ساتھ میں اٹیچ کرنا ہوتا ہے. اچھا جی، یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں آپ نے اٹیچ کر کے جو ہے جمع کرانے ہوتے ہیں. اور پھر جب آپ پولینڈ کے اندر آ جاتے ہیں، یہ ایک علیحدہ پروسیجر ہے کہ آنے کے بعد آپ نے پھر ٹی آر سی جو ہے وہ اپلائی کرنی ہوتی ہے، جو کہ آپ کو ٹی آر سی 3 سال تک لگاتار ملتی رہتی ہے. مطلب 1 ایئر کی ملتی ہے، اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے. ایکسٹینڈ آپ کراتے رہتے ہیں. اگر تو آپ اسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اگر آپ نے کمپنی چینج کرنی ہے وہ پھر علیحدہ میٹر ہے. پھر آپ کو علیحدہ سے جو ہے، اگر آپ نے کمپنی چینج کرنی ہے، آپ کو وہ کام پسند نہیں ہے یا کسی وجہ سے آپ وہ کمپنی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دوبارہ سے جو ہے وہیں بیٹھے ہوئے پولینڈ کے اندر ہی اور جاب ڈھونڈیں گے، جاب آفر لیٹر لیں گے. تو دوبارہ سے آپ کی پھر ٹی آر سی جو ہے اس کمپنی کے نام سے پھر بنے گی. یہ سلسلہ جو ہے 4-5 سال تک چلے گا ٹی آر سی کا. اس کے بعد جو ہے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے، پھر آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے ٹوٹل ایک پروسیس. لیکن اس کے اوپر اگر جایا جائے تو اس میں بہت ساری ایسی اور بھی چیزیں ہیں جو کہ اگر میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، پھر آپ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ بھی کہتے ہیں یار چھوڑو، کیا یہ بلا بلا لگی ہوئی ہے، چھوڑو بند کرو اس کو. تو پھر نہ تو آپ سنتے ہیں، پھر میرا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، میری جو محنت کی ہوتی ہے وہ بھی ضائع چلی جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کو کچھ جاننا ہو اس بارے میں تو آپ مجھے انسٹا کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. انسٹا آئی ڈی جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی. تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس سے آپ شیئر لازمی کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ، جن لوگوں نے پہلے سے ہی پولینڈ کے نام کے اوپر دھوکے کھائے ہیں، یا پھر جو نئے لوگ جو ہیں وہ پولینڈ جانے کے لیے سوچ رہے ہیں، ورک پرمٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے بہت ضروری ہے دیکھنا. اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو مے بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ لازمی نقصان ہو، لیکن ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اتھینٹک چیزیں وہی بتاتا ہوں جو کہ اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے. تو ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں. اللہ حافظ.